بہت شکریہ جناب. میں نے جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں، اور میں اس لیے بھی کہتی ہوں کیونکہ میں خود ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، ہم سب سیکھ رہے ہیں. استاذ الکریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور، آپ ان دونوں بہنوں نے جو گفتگو کی ہے حج کے فرائض کے تعلق سے، کون کون سے ہیں اور کن لوگوں پہ فرض ہے، رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، جہاں تک حج کے فرائض کی بات ہے تو حج کے فرائض میں ایک ہیں ارکان اور ایک ہیں ارکان تو نہیں ہیں لیکن وہ بھی فرض کے درجے میں ہوتے ہیں. ایسے رکن تو کہتے ہیں اسے کہ جو شے کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے، وہ رکن کہلاتا ہے. تو یہ جو دو ہیں یہ تو حج کے جوہری اور اساسی رکن ہیں، یعنی یہ وقوف عرفہ کرنا اور طواف الزیارہ کرنا. تو یہ حج کے رکن بھی ہیں، حج کے فرض بھی ہیں. ان کے علاوہ بھی کچھ فرض ہیں، جیسے احرام جو ہے، احرام یہ بھی حج کا فرض ہے. اسی طرح وقت جو ہے یہ بھی حج کا فرض ہے. لیکن چونکہ بنیادی اساسی جوہری رکن یہی دونوں ہیں تو اس لیے جو ہے وہ جب اختصاراً کہا جاتا ہے تو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ حج کے دو بنیادی فرض ہیں جو کہ یہ ہیں، کیونکہ احرام میں بندہ ہوتا ہی ہے احرام کی حالت میں، اور جب ویسے حج کا بیان ہوتا ہے تو اس سے پہلے احرام کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے، حج کے وقت کا ذکر بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر فرائض بیان کرتے ہوئے ان دو کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور صرف انہی کو بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن ویسے ہیں وہ بھی فرض، احرام بھی فرض ہے، وقت بھی اس کے اندر فرض ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے جو ہے وہ حج کے فرضیت کے حوالے سے کسی پر حج کا فرض ہونا، تو استطاعت کی جیسا کہ بات ہوئی کہ بدنی استطاعت ہو یا مالی استطاعت ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کسی کو استطاعت تھی، حج فرض ہو گیا، حج فرض ہونے کے بعد اب جو ہے اب استطاعت نہیں رہی، تو ایسی صورت میں وہ حج ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حج ساقط نہیں ہوگا، حج معاف نہیں ہوگا، حج وہ بہرحال ذمے میں لازم ہے. اگر وہ مالی استطاعت یا بدنی استطاعت دوبارہ حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ خود حج کرے گا، اگر نہیں ہوتی تو پھر حج بدل کروانا ضروری ہے، لازم ہو جاتا ہے. جیسا کہ بیماری وغیرہ کی صورت ہے کہ بندے کے پاس پیسے ہیں لیکن اب ایسا بیمار، پیسے بھی تھے، ٹھیک بھی تھا، حج فرض ہو گیا، لیکن اب ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ بغیر محتاجی کے حج ادا نہیں کر سکتا، تو اب ایسی صورت میں حج جو ہے اس سے معاف نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ صحیح تھا اس پر اس وقت حج فرض ہو چکا تھا. تو صحیح ہونے کے بعد جو عذر پیدا ہوتا ہے اس عذر کی وجہ سے حج معاف نہیں ہوتا، وہ حج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو جائے تو خود کرے گا، ٹھیک نہیں ہوگا تو حج بدل جو ہے وہ بہرحال کروائے گا. میرے خیال میں کالر جی بہت شکریہ حضور. ایک کال پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے کل بھی بہن سوال کیا تھا کہ کون سا وظیفہ جی ہم ان ایام میں کریں. میں وہ آج سب سے پہلے وہ لیفٹ اوور کر کے میں لکھ کے لائی ہوئی ہوں، میں ضرور شامل کروں گی. اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ اور کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ اچھا، کہ ایام حج میں ہم جو ہے وہ کون سا عمل کریں گے، یہ آپ کا سوال تھا، اور میں ضرور شامل کروں گی انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال. جی حضور، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ حج بدل کروانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور اگر بندے کی موت کا وقت آ جائے تو پھر جو ہے وہ حج بدل کی وصیت کر کے جائے گا اور اس کے ترکے میں سے حج بدل کے جو پیسے ہیں وہ دیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی.